تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. پروانگی عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے. وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے. اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا. بے شک ضرور اللہ قوت والا غالب ہے. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں، زکوٰۃ دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سب کاموں کا انجام. کفار مکہ صحابہ کرام کو روز مرہ ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائے پہنچاتے، تکلیفیں دیتے رہتے تھے. صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے پاؤں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور روز مرہ اس قسم کی شکایتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی. اور صحابہ کرام کفار کے مظالم کی حضور کے دربار میں فریادیں کرتے ہیں کہ آپ ہمیں موقع عنایت فرمائیے، اجازت عطا فرمائیے کہ ہم اپنے ظلم کا بدلہ لیں. تو حضور فرما دیا کرتے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا. لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی. اس سے پہلے اجازت نہیں دی گئی تھی. کہا گیا تھا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. صبر کرنے کا حکم تھا، لیکن پہلی یہ آیت ہے جس میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، اپنے ظلم کا بدلہ لینے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پروانگی عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں، یعنی صحابہ کرام سے جو کافر لڑتے ہیں، اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، صحابہ کرام پر ظلم ہوا، اس لیے انہیں اجازت دی گئی ہے. اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جنگ و جدال ہے، خون ہے، مار دھاڑ ہے، دہشت گردی سکھاتا ہے. جب اسلام کی تبلیغ ہوئی تو کفار و مشرکین ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن مسلمان ان کا جواب نہیں دیتے تھے. سارے مظالم سہتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے. لیکن ان کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو ضروری ہوا کہ ان کا جواب دیا جائے، تب مسلمانوں نے جواب دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ جواب دینے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان پر ظلم ہوا، اس لیے کیا ہے؟ اجازت دے دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے. کفار و مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بے یار و مددگار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے. وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، ناحق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا صرف اتنی بات پر انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ان کو شہید کیوں کیا جا رہا ہے، ہاتھ پیر کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ جملے پر جو ہے ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ یہی حق ہے جملہ، اور حق جملے کے خلاف جو ہے ناحق یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا، یعنی جہاد کی اجازت نہ دیتا، حدود قائم نہ فرماتا، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ضرور یہ کفار و مشرکین خانقاہیں یعنی راہبوں کی خانقاہیں، اور گرجے یعنی عیسائیوں کے جو عبادت خانے ہیں، عبادت گاہیں ہوتی ہیں، گرجے کہتے ہیں، کلیسے جو یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو جو کلیسے ہوتے ہیں، عبادت خانے، اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت ہوتا ہے، اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے، سب کو یہ کفار و مشرکین ڈھا دیتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی کہ ان کو ان مظالم سے اب روکا جائے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کی دین کی مدد کرے گا، جو مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور مسلمان آپس میں جو ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ ضرور قوت والا ہے، غلبے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ ظالم مظلوم اگرچہ انہوں نے ظلم سہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا ظلم جو ہے وہ سہنا رائے گا جائے گا، صبر کرنا رائے گا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور بہتر سے بہتر ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، جابر تھا ایک دم۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا کہ اس نے ناحق ایک مسلمان کو ستایا، ظلم کیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ مولا تبارک و تعالی تیرے ڈھیل دینے کی وجہ سے ظالموں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، مولا تبارک و تعالی تو انہیں ڈھیل نہ دیتا تو ان کے حوصلے اتنے بلند نہ ہوتے کہ ناحق لوگوں کو قتل کرتے۔ تو جب رات میں سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جس شخص کو قتل کیا گیا ہے وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، اعلیٰ درجے میں پہنچا ہوا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے عامر، ہم ضرور ہر حقدار کے حق کو پہچانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس پر ظلم ہوا جو مظلوم ہے اس کے حق کو ہم رائے گا کر دیں گے، بلکہ جس پر ظلم کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو ایسے ایسے اسے جنت میں درجے عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ضرور قوت والا، غلبے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار و مشرکین کو ہٹا کر ہوئے زمین میں کن کو طاقت و قوت دے گا؟ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں، یعنی صحابہ کرام ہیں، یہ مہاجرین ہیں، انصار ہے، تو نماز قائم رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، کفار و مشرکین کے برخلاف یہ کام کریں گے، نماز قائم رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سب کاموں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔